السلام علیکم دوستو، میں آج اس کا دانیال چودھری کا دیکھ رہا تھا، اس کا ویڈیو ایک، اور اس نے جسٹسز پہ اور یہ جو نئے جسٹس کا بھی چل رہا ہے سلسلہ، اس کے خلاف جو ریفرنس گورنمنٹ نے دیا ہے اس کے اوپر یہ بات کر رہا تھا، اور اس نے افتخار چودھری کے اوپر ذکر کیا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے قوم کو بتانا کہ افتخار چودھری اس کی اصلیت کیا ہے. پہلے میں پورا اس کا بتاتا ہوں آپ کو، افتخار چودھری کا. یہ پہلے ذرا سنیں سے ریفرنس یہ طلال چودھری کا بنا کر اسے انڈر پریشر کرنے کی کوشش تو ہوگی، مگر یہ یاد رکھیں، پچھلا تاریخ کو بھی یاد رکھیں کہ جب لوگ نکلے تھے، میاں نواز شریف نے قیادت کی تھی، تو پھر عدلیہ بحال کیے بغیر وہ واپس نہیں آئے تھے. ہم نے اس وقت بھی لانگ مارچ بھی کیا، گورنر راج بھی لگا، ہم نے حکومت بھی چھوڑی، ہر قسم کی قربانی دی. اب بھی آواز نون لیگ نے اٹھائی ہے، عدلیہ کو کسی بھی پریشر سے آزاد کروائیں. اچھا، اس میں یہ ہے کہ یہ طلال چودھری بات کر رہا ہے جو وکلا بحالی تحریک جس کی بیکنگ جو ہے نواز شریف کر رہا تھا، اور اس کی انویسٹمنٹ، اس کی بیکنگ، اس میں نواز شریف کے افتخار چودھری سے تانے بانے. 2007 کے اندر جو پرویز مشرف جب وہ تھا پریزیڈنٹ، تو اسے رپورٹس ملی تھیں کہ جسٹس افتخار چودھری جو ہے وہ کرپشن کے اندر انوالوڈ ہے، اور اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز تھے اس کے اندر اس کی انوالومنٹ ہے، اور اس پہ اس نے بلا کے اس سے میٹنگ کی اور اس سے ریزائن کرنے کا کہا. اس نے بتایا کہ تمہارے خلاف بہت جو ان سے شکایات آئی ہوئی ہیں، جو بھی بالکل اس کا جو ان سے جسٹس افتخار چودھری کا اصل چہرہ وہ ساری قوم کے سامنے آ گیا ہوا ہے. اور ابھی ٹائم نے بتا دیا ساری قوم کو کہ مشرف نے اسے صحیح کہا تھا ریزائن کرنے کو، اور اس نے کہا تھا تو اس طرح کی جو ان سے کرپٹ پریکٹسز، میل پریکٹسز، اور اس طرح کی مجھے رپورٹیں ملی ہیں اینڈ یو نیڈ ٹو ریزائن. اور اس کے بعد پھر یہ اس نے اسے پھر سسپینڈ کر دیا تھا. اس کے بعد عدلیہ بحالی جو تحریک ہوئی، تو اس کے اندر جسے لائر موومنٹ بھی کہا جاتا ہے، تو اس میں پھر یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو جج جو وکلا عدلیہ بحالی میں اس کے ساتھ لگے، افتخار چودھری کے ساتھ، اور جس کے ان سے کنیکشن تھے، جن میں جسٹس اطہر من اللہ اور کافی سارے وکلا، انہیں پھر اس نے جو ہے وہ مختلف کورٹس میں، لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، دوسرے کورٹس میں اس نے تعینات کیا. اور اس نے اس وقت مشرف کا جب دور ختم ہوا، 122 جج اس نے اتارے، اور تقریباً 152 جج اس نے جو ان سے ہیں اس نے اپوائنٹ کیے. اور وہ وکلا اٹھا کے اس نے انسٹیڈ آف بیسڈ اپون کمپیٹنس، اس نے بیسڈ اپون لائلٹیز، اور ہم اسی کا ہی ہم ابھی دیکھ رہے ہیں لائلٹی اسپیشلی ود نواز شریف. جسٹس فائز عیسیٰ کا بھی آیا، وہ جس طرح نواز شریف کو اس نے بریکس دیں، شہباز شریف کو حدیبیہ کیس کے اندر، باقی کیسوں کے اندر. اور اس کے اندر جسٹس اطہر من اللہ، پھر جسٹس شوکت صدیقی، جس کی یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ عرفان صدیقی کے ساتھ جو اس کا ایڈوائزر تھا، اس کے ساتھ اس کی بڑی جون سی ہے، اس کی قریبی رشتہ داری ہے. اور پھر ملک ریاض کے تھرو اس کے بیٹے ارسلان افتخار نے، جو اس کا افتخار چودھری کا بیٹا ہے، اس نے جس طرح کروڑوں اربوں روپیہ بنایا، وہ بھی ہم نے دیکھا. اور اس نے بلیک میل کیا ملک ریاض کو، اور اس حد تک اس نے بلیک میل کیا کہ اس نے سارے وکلا کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا، اور ملک ریاض کا اس کا کیس لینے کے لیے، سننے کے لیے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے اس کا کتنا، اس کا جو ان سی اس کی انوالومنٹ ہے ہر لیول کے اوپر، تو اس کا کوئی بھی وکیل اس کا کیس نہیں تھا لے رہا، کیس اس کا فائٹ نہیں تھا کر رہا. اور جنہوں نے پولیس والوں نے اسے پروٹوکول دیا تھا، وہ پولیس والے سسپینڈ ہو گئے. ابھی میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں اس کی تھوڑی سی. یہ پہلے آپ سنیے، یہ مشرف نے جب اسے استعفیٰ کے لیے کہا تھا. It's a very difficult situation. It's a crisis
largely of Musharraf's own making. In early March, the president called in Pakistan's Chief Justice, Iftikhar Chowdhury, and demanded he resign, ostensibly on charges of official misconduct, including allegations he had misused his powers to secure a government job for one of his sons. When the judge refused to stand aside, he was suspended, prompting howls of protest. تو مشرف نے بعد میں ثابت ہوا کہ رائٹلی اسے افتخار چودھری کو اس نے ریزائن کرنے کا کہا تھا، اور اس کے پھر ابھی جو اس کا لیٹسٹ مس کنڈکٹ آیا اس میں اس کا جو داماد ہے، جو سن ان لا، اسے پکڑ کے ایڈن ہاؤسنگ سوسائٹی کیس میں اہم پیش رفت ہوئی۔ اربوں روپے کے مبینہ فراڈ میں ملوث مرتضیٰ کو ایف آئی اے نے دبئی سے گرفتار کر لیا۔ ملزم مرتضیٰ سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے داماد ہیں۔ نیب نے سابق چیف جسٹس کے داماد کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے گرفتاری کی تصدیق کر دی۔ تو اس کے اندر اس نے جو ہے اس کے داماد نے ایڈن کاٹیجز میں، ایڈن ہاؤسنگ میں اربوں روپے کا اس نے فراڈ کیا اور اس نے پیسہ بنایا، اور اس کے جو کیسز بھی تھے وہ یہ بندہ جو ہے افتخار چودھری اپنی عدالت میں لگاتا رہا ہے، جس طرح اپنے بیٹے کے کیسز یہ لگاتا تھا۔ اور اس کے بعد پھر انٹرسٹنگ چیز یہ کہ اسے جب ای سی ایل میں ڈالا اس کے داماد کو، تو یہ جو بھی پرانا چیف جسٹس ہے جو بھی ریٹائر ہوا ہے، اس نے اس کے داماد کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے باہر نکالا، اپنے پیٹے بند بھائی کے داماد کو۔ اس کے علاوہ یہ چیف جسٹس افتخار چودھری تھا، اپنے جب اس کے بیٹے کے اوپر کرپشن کے کیسز تھے تو اس کے کیسز اپنی عدالتوں کے اندر لگاتا رہا۔ یہ سنیے۔ چیف جسٹس افتخار چودھری اپنے ہی بیٹے کے خلاف بھرشٹاچار کے آروپوں پر آج بھی سنوائی کریں گے۔ چیف جسٹس افتخار احمد کے بیٹے ارسلان افتخار پر آروپ ہے کہ اس نے کورٹ میں چل رہے معاملوں کو پربھاوت کرنے کے لیے ایک ریئل اسٹیٹ بزنس مین ملک ریاض حسین سے 40 کروڑ کی رشوت لی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ میڈیا میں خبریں دکھائے جانے کے بعد کورٹ نے اس معاملے میں خود ہی کیس شروع کیا ہے۔ 3 ججوں کی بینچ میں چیف جسٹس افتخار احمد کی موجودگی پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں، لیکن جسٹس افتخار احمد نے اس کے علاوہ جسٹس شوکت صدیقی جو افتخار چودھری نے انسٹال کیا تھا، وہ پھر ایک دوسرے کو اس نے بھی انہوں نے فیورز دی۔ اس نے اس کے لیے وہ ایک کیس ایک پھر کسی نے کیا تھا، جسٹس شوکت صدیقی نے اس نے خود ہی اسے بلٹ پروف کار اسے دی تھی اپنا افتخار چودھری کو۔ یہ سنیں۔ کے بعد مزید جو ہے فیصلہ کیا جائے گا کہ اس کے اوپر کیا مزید آرڈر جاری کیا جا سکتا ہے۔ کیس کی سماعت جو ہے وہ 8 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ عمران، یہ بتائیے گا کہ یہ گاڑی کب سے افتخار محمد چودھری کے استعمال میں ہے؟ ہاں جی بالکل، یہ تقریباً 1 سال سے زائد کا عرصہ بیت چکا ہے، اور یہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے ہی یہ جو آرڈر جاری کیا تھا ان کو گاڑی فراہم کرنے کا۔ تاہم اس کے خلاف جو وفاق نے انٹرا کورٹ اپیل دائر کی تھی، اس کی جو انٹرا کورٹ اپیل دائر کی یہ تانے بانے آپ دیکھ رہے ہوں گے ان کے۔ اچھا، اس کے علاوہ فیصل رضا عابدین ہے، اس نے اسے بڑا زبردست افتخار چودھری اس کے بیٹے کو اس نے ایکسپوز کیا تھا، جس کا آپ نے ابھی یہ کچھ عرصہ پہلے، چند ماہ پہلے، اسے کس طرح اسے پکڑ کے جیلوں میں بند کیا گیا، اسے ہیرس کیا گیا، اور یہی ججوں نے پیچھے لگ کے، اور یہ اس کا میں تھوڑا سا سناتا ہوں۔ اور اس نے بڑی سالڈ اس کے خلاف ڈاکومنٹری اس نے پروفس دی ہے فیصل عابدین نے۔ یہ سنیے، یہ وہ جیسمین ہے ایک، یہ اپنا نواز شریف کی، یہ بھی بڑی وہ اس کے کلوز ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ اس کے میڈیا گروپس ہے، اور یہ اسے انٹرویو دے رہا ہے۔ پکڑا، یہ دیکھیں نوٹیفیکیشن نمبر 2009 ہے، کوڈ آف کنڈکٹ، وہ بھی افتخار محمد چودھری نے خود بنایا، سیکرٹری تھا اس کا رجسٹرار۔ اس کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت یہ ہے کہ جج کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، ظاہر سی بات ہے، زبان کا سچا ہوگا، بالکل منصف اور انصاف کرنے والا ہمیشہ سچا ہوگا نا۔ تو میں نے فوری طور پہ جو ہے ان کے وہ الفاظ پکڑے۔ انہوں نے کہا کہ نہ میرے پاس گھر ہے، نہ گاڑی، نہ رہنے کی کوئی جگہ، اور میں نے ایچ بی اے سے لون لے کے اپنے بیٹے کا ولیمہ کیا۔ اس کے اندر 500 صحافی وہاں پر گواہ تھے، 500۔ کامران خان بھی تھے، سارے تمام میجر صحافی تھے، مالک صاحب بھی تھے، سارے تھے ولیمے میں۔ نہیں، اس ہیئرنگ کے اندر جہاں یہ اپنی سیٹ کے اوپر یہ بیٹھ کے ہاں، جب یہ کہہ رہے تھے کہ میرے پاس یہ کوئی چیز نہیں ہے، اور میں نے ایچ بی اے سے لون لے کے اپنے بیٹے کا ولیمہ کیا۔ یہ میرے پاس ایچ بی اے کے فوری طور پہ میں ایچ بی اے کے اندر میں نے اپنی انکوائری شروع کی، انویسٹیگیشن شروع کرنے کے بعد ایک سینیٹر اس نتیجے میں پہنچا کہ ایچ بی اے کے پاس ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ وہ کسی کو ولیمہ کرنے کے لیے لون دے۔
نہیں ہو سکتا ہے ان کو ان کی کوئی اسپیشل شرائط ہو نا. کس چیز کی شرائط ہو؟ بھائی اب ایک جج کے پاس یہ ہے پیسے نہیں 5 تو شرائط. بیچارہ لون بھی نہیں لے 5 سکتا کیا؟ شرائط. اس لون سے گھر خریدا جائے گا, گھر بنے گا, گھر ساتھ میں موصوف ارشاد کرتے ہیں کہ میرے پاس تو کوئی گھر ہی نہیں ہے رہنے کے لیے, میرے نام پہ تو کوئی جائیداد نہیں. یاد ہے نا آپ کو؟ یاد ہے. بڑے فخر سے انہوں نے کہا. اب میں عوام پاکستان کو بتاؤں کہ سب سے پہلا ان کا واضح جھوٹ جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے کہ ایچ پی اے کے اندر لون لیتے ہوئے انہوں نے نیول کالونی کے ایک پلاٹ کو ان ٹچ کیا. وہ پلاٹ ان کے نام پر ہے اور وہ پلاٹ اب بھی وہاں تمام ڈاکومنٹس کے اندر موجود ہے. ایچ پی اے کے اندر بغیر جائیداد نتھی کیے آپ لون لے ہی نہیں سکتے. ہاں کچھ نہ کچھ تو کولیٹرل رکھوانا پڑتا ہے. جی ہاں. یہ نواز شریف کا بھی تھوڑا سنیں عدلیہ بالی جب ہو رہی. محمد چودھری اور تمام 60 کے 60 جج جو آج پاکستان کے لیے آئین کے لیے انہوں نے اس کی پاسداری کرتے ہوئے مشرف کے وفادار بننے سے انکار کیا ہے, جب تک وہ دوبارہ بحال نہیں ہوتے آپ بھی وعدہ کریں, قوم بھی اس کے علاوہ نواز شریف نے اسے ارسلان افتخار کو پرائیویٹائزیشن کمیشن کا اسے آؤٹ آف دی وے اس نے چیئرمین لگایا. سلیم صافی نے اس نے جگہ کے اندر ایک سے بڑا گرل کیا تھا ارسلان افتخار کو. اس کے میں تھوڑا سا اس کے حساب آپ کو سکھاتا ہوں. سابق چیف جسٹس تو دو فریق جب وہ ہر ایک کو دیکھیں میں اس میں ایک بات بتاؤں, عزت ان کو اللہ نے دی, شاید ہی پاکستان میں کسی اور جج کو دی ہو, لیکن آخر میں ہم نے دیکھا کہ وہ پاپولیرٹی آتے آتے بہت نیچے آ گئی. آپ نے کبھی اس پہ سوچا کہ یہ کیا ہوا؟ دیکھیں میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے باپ کی پاپولیرٹی بہت نیچے آ گئی ہے. مایوس, شاید اگر نواز شریف صاحب خوش ہوں. دیکھیں بات وہی میں نے عرض کی دوبارہ, اگر کسی کی کوئی ایکسپیکٹیشن ہو اور میرے لیے آپ سے, بلکہ میں آپ سے پوچھتا ہوں پھر آپ کو کس خوشی میں نوازا گیا بلوچستان انویسٹمنٹ بورڈ کا وائس چیئرمین؟ یہ سب سے دلچسپ سوال یہ آپ نے مجھ سے کیا ہے. میری اپوائنٹمنٹ میں آن دا فلور آف دا ہاؤس ڈاکٹر عبد المالک صاحب نے باقاعدہ ویری آنر, انہوں نے باقاعدہ کسی اور بورڈ آف انویسٹمنٹ اب تک اس کو کنسیو نہیں کیا ہوگا. اچھا, عمران خان کے خلاف بھی یہ دونوں باپ بیٹا پارٹی بنے رہے ہیں. آپ نے چھوڑا کیوں؟ اتنی بڑی خدمت آپ کرنے جا رہے تھے, یہ بھی بتائیں گے. دیکھیں صاحب بات یہ ہے کہ میں ایک گڈ فیتھ میں ایک آنریبل کاز کے لیے جا رہا تھا. کچھ لوگوں نے, اور میں نام لے دیتا ہوں لوگوں میں, سب سے بڑھ کر عمران خان صاحب نے, انہوں نے کچھ اس قسم کے بیانات دیے, اور اس سے بڑھ کر انہوں نے جو میرے والد صاحب کے متعلق اس کو جوڑ کر ایک بات کی. دیکھیں عمران خان از دا اونلی پرسن جس نے افتخار چودھری کو اسے ایکسپوز کیا تھا, اور اس کا افتخار چودھری کا دھاندلی کے اندر بھی جو 2013 کے الیکشن میں ہوئی تھی اس کا بہت بڑا ہاتھ تھا, جس میں عمران خان کو ہروایا گیا تھا. پھر افتخار چودھری اور اس کے بیٹے نے ابھی حالیہ الیکشن سے پہلے عمران خان کے خلاف کیس کیا, اور سیتا وائٹ اس کے سلسلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے اس میں جو بینچ بنایا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اس نے دونوں اس کے نواز شریف, اس کے افتخار چودھری اور نواز شریف کے, ان کے اپنے جو ان سے ہیں جج جسٹس شوکت صدیقی اور جسٹس اطہر امین اللہ, وہ بورڈ کے اندر ان دونوں کو رکھا گیا. اور یہ کیس فائل کس نے کیا تھا؟ یہ افتخار چودھری اور اس کے بیٹے ارسلان افتخار نے عمران خان کے خلاف. اس میں بے مثلاً یہ جو جس اسپیڈ سے آپ نے ترقی کی ہے نا, کہ پہلے آپ 2005-2006 میں آپ انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ میں ہیں, پھر اسی سال میں آپ جو ہے سیکشن آفیسر بن جاتے ہیں گریڈ 17 میں, پھر آپ آ جاتے ہیں اس کی پروموشن دیکھیں 2005 ہی میں گریڈ 18 میں, اور پھر آپ کی جو ہے اسپیشلائز پولیس ٹریننگ ہو جاتی ہے 2006 میں. ایک یہ کہ اتنی اسپیڈ سے کسی اور نے ترقی کی. سلیم صاحب میں آپ کو بڑی مزے کی بات ہے, آج تک میری پوزیشن کچھ والد صاحب کی وجہ سے ایسی تھی, میرا تو کبھی موقف نہیں آیا ان باتوں, لیکن میں بھی مجھے ایک دوسرے پیرائے میں جواب دیجیے. آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا دیجیے کہ اگر آپ جسٹس افتخار محمد چودھری کے بیٹے نہ ہوتے تو یہ یہاں سے ہیلتھ سے یہاں تک کا یہ سفر پولیس کے ایس پی تک 1 سال میں ہو سکتا تھا. میں آپ کو تھوڑا سا کروں, بڑے بڑے سیاسی لیڈران نے, کوئی کہتا ہے ارب پتی ہے, کسی نے 90 کروڑ کی ایک فگر لگا دی, کسی نے فلاں, کسی نے آج تک یہ ویریفائی کرنے کی کوشش نہیں کی کہ ترقی ہے کتنی. الحمدللہ آئی ایم ڈوئنگ ویل, لیکن میں آپ کو فرینکلی بتاؤں ہمارا کام اس طرح کا ہے کہ میں بلکہ اچھے آپ کے فورم پر نہیں, ابھی آپ لکھ پتی ہیں, کروڑ پتی ہیں, ارب پتی ہیں. نہیں, ارب پتی تو بالکل نہیں ہے. انشاءاللہ آپ دعا کریں اللہ وہ وقت بھی لائے جب کبھی ارب پتی بنے, لیکن میرے بزنس میں ہی جتنے میں تو زیادہ تر میں نے انویسٹمنٹ جتنی اپنے بزنس میں ہی کی ہوئی ہے فردر, تو
میں فرینکلی اسپیکنگ کوئی نہ میرا کوئی پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں ہے، میرا کوئی گھر نہیں ہے، میرا کوئی پلاٹ نہیں ہے پورے پاکستان میں. یہ لاہور میں کیا بن رہا ہے؟ لاہور میں وہ گھر ہم اپنا بنا رہے ہیں، ابھی تک بنا نہیں ہے، انڈر کنسٹرکشن ہے. کتنا گھر ہے؟ اچھا، یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا کوئی گھر نہیں ہے. ابھی سنیے گا کہ ابھی یہ بندہ کیا کہتا ہے آگے. سے ملا ہے اور کینٹ میں یہ کوئی 2.5 کنال کا گھر ہے، 2.5 کنال کا گھر، جس کے متعلق لوگ اس کو محل کہتے ہیں، لوگ اس کو کہتے ہیں پتہ نہیں وہ پاکستان کا کوئی نیا عجوبہ بن رہا ہے.